اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ سورہ شورى میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو مخاطبین تھے وہ دو قسم کے تھے، ایک تھے مشرکین مکہ اور ایک تھے مدینہ میں رہنے والے یہود اور نصارہ۔ ہم ان کو دو گروپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مشرکین مکہ کی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے ہاں جو دینی تصورات تھے وہ آلموسٹ ختم ہو چکے تھے۔ ان کی جو اصلی روح تھی، ان کی جو عبادات تھیں، وہ روح نکل چکی تھی، جو اصلی روح تھی وہ نکل چکی تھی۔ مثال کے طور پر کعبہ تو موجود تھا لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ کعبہ کیوں ہے۔ وہ جانوروں کی قربانی کی جو روایت ہے وہ ان میں تھی، وہ جانوروں کی قربانیاں کرتے تھے لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو مختصر الفاظ میں جو دین کی اصلی روح تھی وہ نکل چکی تھی، آخرت کو وہ نہیں مانتے تھے، اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ قوم غافلون ہے۔ دوسری طرف مدینہ آئے تو مدینہ میں اہل کتاب ہیں، یہود ہیں اور نصارہ ہیں۔ اب ان کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ان سے مختلف ہے۔ یہ علم والے ہیں، یعنی یہ آخرت کو ماننے والے ہیں، آخرت کے تصور سے یہ جو ہے غافل نہیں ہے، آخرت کے تصور سے یہ آشنا ہے، رسولوں کے تصور کو یہ مانتے ہیں اور یہ تصور ان میں ہے بھی، کتابوں کا تصور ان میں ہے کہ آسمانی کتابیں ہوتی ہیں، پیغمبروں کے تصور سے وہ واقف ہیں، رسولوں کے تصور سے وہ واقف ہیں، آخرت کے تصور سے وہ واقف ہیں۔ تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ وہ تورات اور انجیل والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مشن ان دونوں کو کنونس کرنا، ان دونوں گروپس کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مشرکین مکہ کی۔ جب مشرکین مکہ کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ بتاتے ہیں کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ مشرکین مکہ پر، مشرکوں پر یہ بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا مشکل یہ مرحلہ ان کے لیے ہوتا ہے جب آپ ان کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف آئیں، اصلاح کی طرف آئے، عمل کی طرف آئے، تو ان کو یہ چیز بڑی مشکل جو ہے وہ گزرتی ہے۔ عربی زبان میں کبر علی فلان یہ تب کہا جاتا ہے جب کوئی چیز ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا بڑا مشکل ہو۔ یعنی وہ یہ جواب دیتے تھے کہ یہ آپ جو ہم کر رہے ہیں، یہ بتوں کی رکھوالی ہم کر رہے ہیں، بتوں سے ہم مانگتے ہیں، یہ جو ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے باپ دادا سے ہوتا ہوا ہے، میرے باپ نے یہ کیا ہے اور میرے باپ کے باپ نے کیا ہے، یعنی باپ دادا سے یہ عمل ہوتا ہوا آ رہا ہے، ہم ان کی رکھوالی کرتے آ رہے ہیں، یہ ہماری مشکل کشائی کرتے آ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ان کو مطلب نگلنا، قبول کرنا یہ بڑا مشکل تھا، اور مشرکین یہ جواب دیتے تھے کہ اجعل آلہۃ الہا واحدہ، یعنی جتنے بھی یہ بت ہیں، جتنے بھی ہم نے یہ الہ بنائے ہیں، کیا تم ان سب کو ایک میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ کام نہیں ہے مگر بہت بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ کہتے تھے کہ بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے باپ دادا سے یہ سسٹم آ رہا ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ بالکل صحیح کام ہے، ہم یہ جو رکھوالی کرتے ہیں یہ ہمارے مشکل کشا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنا بڑا بت ہوتا تھا اس کو اتنا ہی مقدس سمجھا جاتا تھا۔ یعنی آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا بت آتا ہے، وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں جو نئے والے ہوتے ہیں، یعنی لیکن جو پرانا ہے اس کو اتنا ہی مقدس سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسپیشل ہے، اس میں شکتیاں زیادہ ہیں۔ اور توحید سے تو مشرکین مکہ کو تو ویسے بھی چھڑتی، لیکن یہ جو بت ان کے مکہ میں رکھے گئے تھے ان کا بڑا فائدہ بھی تھا ان کو۔ دیگر قبائل جو تھے مکہ کے وہ ان کو کسٹوڈین آف آئیڈل سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خدا کے رکھوالی کرنے والے ہیں، تو یہ بڑے خاص لوگ ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کی اکانومی بھی اچھی چل رہی تھی کیونکہ مکہ کے دیگر لوگ وہاں آتے تھے ٹریڈ کی غرض سے،
اور ان کو بھی دوسری جگہوں پر جانے کی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ لوگ ان کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے خاص لوگ ہیں، بتوں کی رکھوالی کرنے والے خاص لوگ ہیں، بتوں کی رکھوالی کرنے والے ہیں، تو لوگ ادھر آتے بھی تھے۔ تو معیشت کا مسئلہ بھی تھا ان کے لیے، ان کی معیشت اس سے جو ہے بڑھوتری، گروتھ اس میں اچھی ہو رہی تھی ان بتوں کی ذریعے سے، کیونکہ لوگ آتے تھے، مشرکین دیگر جگہوں سے آتے تھے، ادھر مکہ یہ مرکز تھا، لوگ آتے تھے۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ مکہ ٹورزم کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی، یعنی ہم جب جاتے ہیں وہاں تو ہم تو حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس دور میں لوگ آتے تھے، ایک ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ بھی ان کا چل رہا تھا، لوگ آتے تھے وہاں خرچ کرتے تھے، تو ان کی معیشت اس سے بھی بہتر ہو رہی تھی، تجارت بھی ہو رہی تھی اور معیشت بھی ہو رہی تھی، اور لوگ اس پر جو مکہ والے ہیں مشرکین پر، وہاں پر ان پر حملہ اس لیے بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کو جو ہے تجارت کا موقع دیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو خداؤں کے رکھوالی کرنے والے ہیں، تو اس لیے ان پر ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اور توحید سے تو ان کو ویسے بھی بہت زیادہ نفرت تھی، تو ان ساری چیزوں کو، یعنی یہ سسٹم تو ان کا چل رہا تھا، یہ کاروبار تو ان کا چل رہا تھا، یہ نظام ان کا چل رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ان سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کی طرف آ جاؤ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں قلم بند کیا ہے کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ ان کو یہ بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا مشکل کام ہے، کیسے اس کو قبول کر لیں۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا، مدینہ کا رخ کرتے ہیں۔ اب مدینہ کی باری آتی ہے، تو جب مدینہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفٹ ہوتے ہیں تو وہ بہت آپٹیمسٹک ہوتے ہیں، بہت پر امید ہوتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ وہ علم والے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، علم والا ہے، رسولوں کے تصور سے وہ واقف ہے، آخرت کے تصور سے وہ واقف ہے، کم از کم وہ آخرت پر سوال نہیں اٹھائیں گے، وہ جو ہے توحید پر جو ہے وہ سوال نہیں اٹھائیں گے، نبیوں کے تصور پر وہ سوال نہیں اٹھائیں گے، تو یہ ان کو کنونس کرنا بڑا آسان ہوگا۔ تو جب وہ وہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ بڑی عجیب اور دلچسپ گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ مکہ والوں نے اس لیے انکار کیا کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، اور مدینہ والوں نے، یہود اور نصارہ نے انکار اس بنیاد پر کیا کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ تھوڑا سا غور کریں، مکہ والوں نے تو انکار کیا اس وجہ سے کیا کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں تھا، علم نہیں تھا، اور مدینہ والوں نے انکار اس لیے کیا کیونکہ ان کے پاس علم تھا۔ بڑی دلچسپ بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یعنی علم جو اتحاد لاتا ہے، یہ ایک میڈیسن ہے، ریمیڈی ہے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ وہ زہر میں بدل جائے، وہ بے اتفاقی میں بدل جائے؟ یعنی علم جب آپ کے پاس آ گیا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایک پیج پر ہو جائیں، لیکن ہر چیز یہاں پر تو الٹی ہو رہی ہے۔ یعنی ہوا کیا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا، علم آ گیا، علم ان کے پاس تھا۔ یہ قرآن مجید تو تصدیق مصدقا لما معکم، یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والی ہے، نگران کتاب ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ان کے پاس جو ہے توحید کا تصور بھی موجود تھا، آخرت کا تصور بھی موجود تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا علم کے باوجود بھی۔ یعنی علم جب آ جاتا ہے تو ہمیں سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے تو انکار کیا علم نہ ہونے کی بنیاد پر، ان کے پاس علم تھا، ان کو کنونس کرنا تھوڑا سا آسان مطلب لگ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے بھی انکار کیا اس بنیاد پر کیونکہ علم آ چکا، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ صرف دین میں نہیں ہوتا، صرف مذہب میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں اس کو تھوڑا سا دیگر مثالوں سے اس کو آسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے ہمارے روزمرہ زندگی میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا کسی ادارے میں کچھ ایسے اسٹیبلشڈ فیکٹس ہوتے ہیں جن سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک اسکول میں آپ پڑھاتے ہیں تو پرنسپل نے کچھ اصول بنائے ہوں گے، ان اصولوں سے اب آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اختلاف کریں گے تو آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اور نہ صرف ہمارے پاکستان میں بلکہ مغربی دنیا میں، مثال کے طور پر وہاں جو زیادہ تر پروفیسرز ہوتے ہیں تو وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں،
ملحدانہ نظریات ان کے ہوتے ہیں. تو جب کوئی فزسٹ، جب کوئی میتھمیٹیشین، جب کوئی بایولوجسٹ وہ بیکٹیریا پر تحقیق کرتا ہے، اب کچھ مسلمات اس یونیورسٹی میں ہوں گے جہاں پر یہ پروفیسرز ہوں گے، کچھ اسٹیبلشڈ فیکٹس ہوں گے، کچھ مسلمہ حقائق وہ ان کے نزدیک ہوں گے جن کو چیلنج کرنا بڑا آسان نہیں. اگر آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. یہ ہر معاشرے کا حال ہوتا ہے. تو جب وہ یہ تحقیق کرتے ہیں بیکٹیریا پر، اور جو ایڈوانسڈ انجینئرنگ ہے وہ بیکٹیریا میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، ایک خالق ہونا چاہیے، یہ ایک خالق نے ہی کیا ہوگا، یہ اتنی ایڈوانس چیز یہ خود بخود کیسے ہو سکتی ہے. تو ان کو وہاں سے بھی، ان یونیورسٹیوں سے بھی نکال دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اختلاف کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فلاں ڈاکٹر ہے وہ خود کو سمجھتا ہے کہ یہ علم میرے پاس ہے، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. گاؤں میں ایک ہی ڈاکٹر بڑا مشہور ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ جو میں جانتا ہوں میں سب سے نمبر 1 ہوں. یعنی وہ اس علم کو استعمال کرتا ہے اپنے بارے میں کہ میں گریٹ ہوں، مجھ سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح مثال کے طور پر آپ کی گاڑی ہے، آپ کسی مکینک کے پاس جاتے ہیں، آپ صرف ہونا یہ چاہیے کہ صرف آئل چینج آپ کو چاہیے، لیکن آپ کو مکینک آپ کو کہتا ہے کہ انجن تو چینج کریں، انجن تو ختم ہے اس کا. اب اس نے وہ علم استعمال کر کے مجھے کنونس کیا، یعنی اپنے اس علم کا غلط استعمال کیا. آپ اگر اس سے اختلاف کریں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا. تو اسی طرح اب آتے ہیں مدینہ کی طرف. مدینہ میں بھی یہ چیز تھی کہ وہ خود کو بڑا علم والے سمجھتے تھے، یعنی کچھ اسٹیبلشڈ حقائق ان میں موجود تھے، کچھ ایسی تصورات ان میں موجود کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ مکہ والے یہ جاہل ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا، ان کو لکھنا نہیں آتا، لہٰذا ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہم سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس علم ہے، ہم تورات والے ہیں، ہمیں لکھنا آتا ہے، ہمیں پڑھنا آتا ہے. یعنی یہ چیز لے کر وہ ایک گھمنڈ میں تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ علم آنے کے بعد انہوں نے جو ہے اختلاف کی، اور وجہ کیا ہے؟ بغین بینہم. یہ بڑی انٹرسٹنگ، بڑی خوبصورت زبان اللہ تعالیٰ نے استعمال کی. عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے مفعول لاجلہ، یعنی فعل کا وہ مفعول جو آپ کو ریزن دیتا ہے، وجہ کیا ہے. یعنی علم آ گیا لیکن اختلاف کیا، کیوں؟ بغین بینہم. اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ کیا ہے. بغی عربی زبان میں کہتے ہیں بغی بمعنی الاختیال والمرح، یعنی اپنے بارے میں یہ خیال کرنا، کسی کا، ایک عالم کا، ایک شیخ کا، ایک مولوی کا، ایک مفتی کا، اپنے بارے میں یہ خیال کرنا کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، مجھے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عالم بندہ ہوں، مجھے ہر چیز پہ کمانڈ حاصل ہے، یہ مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے رائے قائم کر لی آخری درجوں میں قائم کر لی ہے. یہ ہے بغین بینہم. وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے جو یہ چیز اختیار کر رکھی ہے یہ بہت گریٹ ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں، اس کو بغی بولتے ہیں عربی زبان میں. اور ایک اور معنی اس کا ہے الحسد، یعنی جیلسی. یعنی مثال کے طور پر ایک عالم ہے، ایک شیخ ہے، اس کی رائے میں ایک غلطی ہے، دوسرا شیخ اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، تو وہ کرتا کیا ہے؟ بجائے کہ وہ ایکسیپٹ کرے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا نہیں ہے اور اس کا رد میں لگ جاتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے کہ میرے خلاف بولنے والا اور میری رائے میں جو ہے وہ غلطی نکالنے والا. اس کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنا سارا علم، اپنا سارا وقت، اپنی ساری تقریریں اس عالم کے خلاف استعمال کرتا ہے، ممبر کا استعمال کرتا ہے، وہاں یہ بولے گا، اپنی ساری ایفیشنسی وہ علم اس کے لیے استعمال کرے گا کہ میرے کسٹمرز کم ہو رہے ہیں، میرے مقتدی کم ہو رہے ہیں، لوگ اس کو کیوں سن رہے ہیں، لوگ اس عالم کو کیوں سن رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں سن رہے ہیں، یہ دین پر کیوں بات کر رہا ہے، دین پر بات کرنے کا حق صرف مجھے ہے. تو یہ جو ہے بغین بینہم ہے. تو وہ اس طرح کا بندہ، وہ علم جو میڈیسن ہے، جو علاج ہے، وہ یہ علم ہے، پھر اس کا استعمال غلط ہونے لگا. وہ اپنے بچوں کے لیے وہ علم استعمال کرتا ہے، علم تو ہے اس کے پاس لیکن وہ علم اپنے بچوں کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی عزت کے لیے وہ استعمال کرتا ہے. تو ایسے علم کا پھر معاشرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک اور میننگ اس کی جاتی ہے بغا، الکسوب الطلب،
یعنی اس نالج کے ذریعے سے آپ ڈیمانڈز کرتے ہیں اور آپ اس کو ذریعے معاش بنا لیتے ہیں. یعنی ریلیجن جو مذہب ہے وہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور انڈسٹری کیسی؟ یعنی یہود، مدینہ کے لوگ، یہود و نصارہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ علم یہ ہماری میراث ہے، ہم کتاب والے ہیں، یہ کتاب ہمیں وراثت میں ملی ہے، یہ علم ہمارے پاس جو ہے یہ وراثت میں ملی ہے، ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ علم ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے وارث ہیں. اس قسم کی گفتگو وہ کرتے تھے. یعنی پیسے دو فتویٰ میں دے دوں گا. یعنی جب ان کو یہ لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو علم کو عام کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارا سٹیٹس خراب ہو جائے گا. اور ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہم اگر ایمان قبول کر لیں تو پھر ہمارا سٹیٹس تو ختم ہو جائے گا، پھر میں مفتی نہیں رہوں گا، پھر میں شیخ نہیں رہوں گا، کیونکہ علم پھر میری حیثیت اس صحابی کی طرح ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی میری حیثیت تو ختم ہو جائے گی، پھر میں فتویٰ کیسے دوں گا، پھر مجھے شیخ کون کہے گا. یعنی نبی علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا اور اس علم کو اوپن سورس کر دیا، سب کے لیے دروازے کھول. یعنی ہر کوئی آ سکتا ہے اور اس علم کو حاصل کر سکتا ہے. یہ صرف یہود کا حق نہیں ہے، ان کے علماء کا حق نہیں ہے، یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. تو انہوں نے جب یہ چیز دیکھی، کیونکہ ان کا جو مذہب ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے الکسوب الطلب، ڈیمانڈنگ. یعنی دین کے ذریعے سے آپ ڈیمانڈز کرتے ہیں اور دنیا کماتے ہیں، اور آپ جو علم ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنی آخرت کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی غلط رنگ اس کو دے جاتے ہیں آپ. تو اس کو بڑا اچھے انداز سے کیپچر کر دیا گیا ہے. تو یہود نے جب دیکھا کہ مثلاً تو یہ تو ہمارے کسٹمر کم ہو رہے ہیں، گاہک کم ہو رہی ہے، تو اب ہوا کیا کہ انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنا شروع کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا انہوں نے شروع کر دیا، کیونکہ ان کے گاہک کم ہونے لگے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی زبردست میننگ ہے، یہ ہے بغوا سے ہے. بغوا کا مطلب یہ ہے کہ کل شجر غدہ ثمرہ اخضر صغیر لم یبلغ. یعنی ہر وہ میوہ جو انکار کر لیتا ہے کہ میں نے اور نہیں پکنا، یعنی وہ گر جاتا ہے، یعنی پکنے سے پہلے گر جاتا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم بائی ڈیفینیشن وہ ساری عمر اس کو طالب علم ہی رہنا چاہیے. یعنی اس کو یہ انکار نہیں کرنا چاہیے ہاں کہ بس میں نے اور میچور نہیں ہونا. یعنی وہ پل جو وقت سے پہلے گر جاتا ہے، اگر وہ اس درخت میں رہتا تو مزید اس میں جو ہے ٹیسٹ آ جاتا، مزید اس کی غذائیت میں اضافہ ہو جاتا، مزید وہ سیکھتا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اور ان کے ہاں، مدینہ والوں کے ہاں کیا کہ مجھے تو اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو عالم ہوں، میں تو شیخ ہوں، میں تو مفتی ہوں، مجھے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم خود کو ایک سٹوڈنٹ تصور کرے. یعنی وہ یہ کہے کہ ابھی فی الحال میری یہ رائے ہے، میں نے یہ بات کہہ دی ہے، ممکن ہے کہ میں چونکہ طالب علم ہوں اور مزید میں تحقیق کروں گا، اگر میری اس رائے میں غلطی ہوئی تو میں اس کو مطلب پبلکلی میں مان لوں گا، میں رجوع کر لوں گا اس رائے سے. لیکن ان میں یہ چیز نہیں تھی. یعنی جس طرح اس کے میننگ میں یہ ہے کہ ایک پل پکنے سے انکار کر لیتا ہے، تو ان میں بھی یہ تصور تھا کہ نہیں، ہم نے اور نہیں سیکھنا، بس یہ کافی ہے، کسی اور کی بات نہیں ماننی. جو ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے، آخری درجوں میں ہم نے تسلیم کر لیا ہے اور بڑا ٹھیک تسلیم کر لیا ہے. اب جو بھی کہے گا اس کے خلاف تو یہ غلط ہوگا. تو ایک عالم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اس پر ہم عمل کریں کہ عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ فی الحال میری یہ رائے ہے، اس سے بہتر رائے میرے سامنے اگر آ جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا، اس سے اگر بہتر رائے مجھے مل جائے تو میں اس کو ضرور قبول کروں گا. تو ایک عالم کو اس رویے کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. تو مدینہ میں ان لوگوں میں یہی مصیبت تھی کہ وہ اس علم کو ایک آلے کے طور پر انہوں نے استعمال کیا، اپنے غرور کے لیے استعمال، انہوں نے اس علم کو غرور کے طور پر استعمال کیا.
دین سے ہٹ کر بھی آپ اس کو سوچیں تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ گھر میں یعنی ایک والد جو ہیں، اگر ایک چھوٹا سا بچہ آ کر اٹھتا ہے، وہ اپنے والد کو کہتے ہیں کہ ابا جان یہ آپ کام آپ غلط کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے کہا تم مجھے سمجھاؤ گے، تم مجھے بتاؤ گے تم ہوتے کون ہو؟ یعنی دیکھیں یہ بغین بینہم، یعنی خود کو پرفیکٹ ماننا۔ یعنی جب مومن ہوتا ہے تو اس کو تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہدایت صحیح بات آئے گی تو وہ کسی کی بھی ہوگی میں قبول کر لوں گا، پڑوسی کی بات ہوگی تو وہ ٹھیک ہوگی تو میں قبول کر لوں گا، ایک بچے کی بات ہوگی تو وہ ٹھیک ہوگی تو میں قبول کر لوں گا۔ یعنی آپ بڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ کے سامنے بولے تو آپ اس کی بات کو رد کر دیں اس بنیاد پر کہ نہیں میں بڑا ہوں۔ نہیں، علم انسان کے اندر عاجزی لاتا ہے۔ تو آپ گھر کے سربراہ بھی ہیں، اکثر ایسا گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بھی چھوٹا سا بچہ بھی اگر گھر کے معاملات میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کی نہیں سنی جاتی ہے، جبکہ سننی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بات درست ہو۔ یعنی ہدایت کہیں سے بھی آ جائے، آپ کے پڑوس میں بھی آ سکتی ہے، کہ کسی طرف سے بھی آ سکتی ہے، تو آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ عاجزی ہے۔ عالم وہی ہوتا ہے کہ جو قبول کرتا ہے، جب درست بات آ جائے تو وہ سر تسلیم خم کر لیتا ہے، انسان کے اندر وہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم اکثر یہ مانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یعنی وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے باوجود بھی وہ غلط کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں ہم جانتے ہیں، ہم ایک کاروبار سٹارٹ کر لیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس میں حرام کمائی ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کاروبار میں نے جھوٹ بولنا ہے، یا میں ابھی جو بول رہا ہوں یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر بھی میں بولتا ہوں، علم آنے کے باوجود بھی میں بولتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، پھر بھی میں بولتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ میں حرام کھا رہا ہوں، پھر بھی میں کھاتا ہوں، پھر بھی میں وہ عمل کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ رشوت میں لے رہا ہوں، یہ غلط ہے، یعنی میرے علم ہے، میں مسلمان ہوں، میرے علم میں یہ بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے، اس کے باوجود بھی میں رشوت لیتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ ملاوٹ غلط ہے، پھر بھی میں ملاوٹ کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ زنا جو ہے حرام ہے، ناجائز ہے، پھر بھی میں کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ قتل درست چیز نہیں ہے، پھر بھی میں کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں موجود ہوتی ہیں اور ہم اس کو چھوڑ دی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ علم آنے کے باوجود آپ کے علم میں ہے، یعنی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، جس طرح یہ کتاب تورات اور انجیل یہود و نصارہ کے سامنے موجود تھی، اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ قرآن مجید میرے سامنے موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ کیا غلط ہے، کیا درست ہے، کیا چیز کفر ہے اور کیا چیز توحید ہے، کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز جو ہے وہ صحیح ہے، یہ لکھی ہوئی چیز ہے۔ اس کے باوجود بھی میں غلط کرتا ہوں، یہ علم میرے پاس موجود ہے، علم آنے کے بعد بھی میں غلط کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی بری لگتی ہے اور اس کا ریزلٹ وہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کہ اگر یہ ورڈک نہ ہوتا، اگر یہ حکم نہ ہوتا، اگر یہ میں لکھتا نہ کہ ان کے ساتھ میں نے فیصلہ کرنا ہے، قیامت کے دن ان سے میں پوچھوں گا، یہ چیز اگر نہ لکھی ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو میں ابھی کے بھی فیصلہ کر دیتا۔ یعنی ان لوگوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کے پاس علم آ چکا ہے، انہیں پتہ ہے کہ کیا چیز غلط ہے، انہیں پتہ ہے کہ کیا چیز درست ہے، اور اس علم آنے کے باوجود بھی وہ غلط کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ ان کے ساتھ میں نے پیش ہونا، ان کو میں نے عذاب دینا ہے قیامت کے دن، تو اسی دنیا بھی میں فیصلہ کر دے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، میں نے فیصلہ ادھر ہی کرنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ادھر ہی جو ہے فیصلہ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو میں ان کے بیچ فیصلہ کر دیتا کہ علم بھی ہے اور پھر بھی غلط جا رہے ہو، پھر بھی گھمنڈ کر رہے ہو، پھر بھی ہے جو اپنے علم کو غلط استعمال کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور جو لوگ جو کتاب ان کے پاس رہ گئی ہے، جو خود کو کہتے ہیں ہم تو کتاب والے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم مسلمان قوم ہے، ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں،
یعنی یہ باتیں یہود بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے جنت تو ہمارے لیے ہے، ہم تورات والے ہیں، ہم انجیل والے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے کہ ہم تو بڑے اسپیشل قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور جب وہ ان علماء کو دیکھتے ہیں، یہ نئی نسل جو بعد میں آتی ہے، ان کے پاس جو کتاب آتے ہیں، اور پھر وہ ان جو شیخ قسم کے لوگ، جو مفتی قسم کے لوگوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں آرگومنٹس کر رہے ہیں، یعنی میں ساری ایفیشنسی اس میں ضائع کرتا ہوں کہ فلاں عالم غلط ہے، وہ ساری ایفیشنسی اس لیے ضائع کر رہا ہے کہ وہ دوسرا عالم غلط ہے، اور یہ چیزیں چل رہی ہے، فلانا کے خلاف آپریشن، فلانا کے خلاف علمی آپریشن، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ علم جو اصلاح کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ صرف اپنی بچوں کے لیے، اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے بچوں کے لیے اس علم کو استعمال کیا جا رہا ہے، عوام کی بہتری کے لیے وہ استعمال نہیں ہو رہا۔ نفرت جو ہے وہ اس علم کو استعمال کرتے ہوئے پھیلائی جا رہی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، جب نسل یہ دیکھتی ہے، جب لوگ یہ دیکھتے ہیں، ہماری طرح کے کم علم لوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ شیخ لوگ فائٹنگ کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ فلانا فتویٰ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لوگ جو ہے وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دین کا علم، دین کے عالم ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں ان کی بات مان لوں، تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اور محققین کہتے ہیں لفی شک منہ، یہ جو منہ ہے، یہ محققین، بعض محققین کا کہنا ہے کہ اس کی جو ضمیر ہے یہ کتاب کی طرف ہے، کتاب کے بارے میں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، یار یہ قرآن مجید کے بارے میں نے تو بڑی تعریفیں سنی ہیں، یہ شیخ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، آرگومنٹس کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ جو فلاں کا رد، اس کا رد، اس کا رد، اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، وہ کوسچن کرتے ہیں اس بک کو، یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آتی، یعنی دین سے وہ ان لوگوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں کہ میں اس علم کو، اس کتاب کو سیکھ لوں کہ ان لوگوں نے سیکھا ہے، ایک دوسرے کا وہ لحاظ نہیں کرتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، میں یہ سیکھ لوں، تو وہ دور ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو منہ ہے، یہ جو ضمیر ہے، یعود الی العلم، یہ علم کی طرف راجع ہے، علم کی طرف اشارہ ہے، یعنی نوجوان نسل دو چیزوں کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں، وہ کتاب کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں، کوسچن کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ فلاں آیت میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ لوگ تو آپس میں، یعنی وہ دین کو ان شیخ لوگوں میں دیکھتا ہے وہ بندہ، وہ نوجوان نسل، تو پھر وہ شک میں پڑ جاتا ہے، اور علم سے بھی اس کو نفرت ہو جاتی ہے، یہ علم میں سیکھ لوں، وہ علم جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے، یہ کیسا علم ہے، صرف نفرت کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، منہ مریب یہ جو ہے متعدی ہے، یعنی خود بھی وہ نسل شک میں پڑ جاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی شک میں وہ کر دیتے ہیں، یعنی جب وہ دیکھتا ہے، وہ شک میں تو ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ویڈیو بھی بناتا ہے، وہ جو ہے بلاگ بھی بناتا ہے، وہ لکھتا بھی ہے، وہ واٹس ایپ پر بھی آتا ہے، نیٹ پر بھی آتا ہے، ٹویٹر پہ بھی آتا ہے، جو چیزیں اس میں وہ شک میں خود بھی پڑ جاتا ہے اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کر جاتا ہے اس علم سے، کیونکہ اس کے اندر جو وسوسے ہیں وہ خود تک وہ پھر ہوتا نہیں ہے، پھر وہ دوسروں تک بھی وہ کہتا ہے کہ یار یہ دین عجیب ہے، یہ کہانیاں میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ قرآن کی آیت میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ نوجوان نسل دین کو ان مولویوں میں، ان مفتیوں میں اور ان شیخ قسم کے لوگوں میں دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہے شک میں پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ نسل ہم دیکھیں گے نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آج کل ہو رہا ہے کہ نوجوان نسل دین سے متنفر وہ ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اس قسم کے رویے کے، کہ علم بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، ماشاءاللہ علم ہے، لیکن اس علم کا استعمال وہ بدقسمتی کے ساتھ غلط ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح میرے ایک استاد ہیں فلسفی، وہ کہتے ہیں کہ عالموں کی بھرمار میں علم وہ غائب ہو چکا ہے، علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اور کہ ہم ان آیتوں پر غور اور فکر کریں، اور جو علم ہمارے پاس ہے وہ ہم گھمنڈ کا ذریعہ اس کو نہ بنائیں، بلکہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اور ہمارے رائے میں اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو بھی ہم قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان آیتوں پر غور اور فکر کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔